آپ اگر غور کریں تو مختلف قوموں کے نزدیک جب دو بندے ملتے ہیں تو طریقے ملنے کے مختلف ہیں۔ انگریز ملیں گے تو آپس میں گڈ مارننگ کہیں گے، اسلام سے پہلے عرب لوگ ملتے تھے تو حیاک اللہ کہتے تھے، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ بعض اوقات کہتے تھے انعم اللہ صباحا، اللہ آپ کی صبح کو مبارک کرے۔ لیکن یہ جتنے بھی انداز ہیں یہ کامل نہیں ہیں۔ تمہاری صبح اچھی ہو جائے تو شام کا کیا بنے گا؟ تم زندہ تو رہو لیکن صحت نہ رہی، ایمان نہ رہا، کیا بنا؟ تو یہ جزوی دعائیں ہیں۔ اسلام نے آ کر یہ پیغام دیا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو آپس میں کہو السلام علیکم۔ یہ جو السلام علیکم ہے نا، یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم ہر رنج، پریشانی، مصیبت سے سلامت رہو۔ اب کیسی اچھی بات کہی گئی، تم پر سلامتی ہو، یعنی تم ہر رنج، مصیبت، پریشانی سے سلامت رہو۔ اور ایک معنی اور بھی ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اتدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو کہ سلام کیا ہے؟ سلام کرنے والا یقول، یوں کہتا ہے انت آمن منی، کہ تم مجھ سے امن میں ہو۔ گویا کہنے والا یہ قول دے رہا ہوتا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو میرے ہاتھوں سے سلامتی میں ہے۔ میں تمہاری جان کا نقصان بھی نہیں کروں گا، مال کا بھی نہیں کروں گا، میں تمہاری عزت پہ بھی حرف نہیں آنے دوں گا۔ ہم لوگ السلام علیکم کو صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ چند لفظ ہیں۔ شریعت نے کہا کہ جب انہیں کہو تو یو شوڈ مین اٹ، تمہیں اس کے معنی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو گویا ایک بندے نے جب دوسرے کو کہہ دیا السلام علیکم تو دوسرے بندے کے دل کو تسلی ہو گئی کہ اس سے میں محفوظ ہوں۔ یہ کس قدر بڑی سیکیورٹی ہے انسان کے دل میں۔ چنانچہ سلام کے کچھ فائدے ہیں، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور دوسرے کے لیے تذکیر بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ السلام علیکم کہنے میں محبت کا اظہار بھی ہے، السلام علیکم کہنے میں دوسرے بندے کے لیے دعا بھی ہے۔ اور چوتھا فائدہ کہ السلام علیکم کہنے میں دوسرے بندے کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہے، ایگریمنٹ بھی ہے کہ نہ میں تمہاری عزت پہ ہاتھ اٹھاؤں گا، نہ تمہارے مال پر، نہ تمہاری جان پر۔ اس لیے صحابہ میں ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی بندہ دوسرے کو سلام نہیں کہتا تھا تو دوسرے کو فکر لگ جاتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی مجھ سے دشمنی ہے، رنجش ہے، اور ممکن ہے کہ اس رنجش میں یہ مجھے نقصان پہنچائے۔ اب جب دوسرا بندہ السلام علیکم کہہ دیتا تھا تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی۔ شریعت نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل ہے السلام علیکم۔ اب
جب کوئی بندہ کہے تو شریعت کا حکم ہے کہ کہنے والا سلام کہے، یہ سنت عمل ہے، لیکن جس کو سلام کہا جائے اس کے اوپر جواب واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہو، دین کا درس دے رہا ہو، قضائے حاجت سے فارغ ہو رہا ہو، تو ایسی صورتوں میں اس کے اوپر سلام کا جواب بھی نہیں، اور سلام کہنے والے کو سلام ایسی صورت میں کہنا بھی نہیں چاہیے۔ عام حالات میں جب کسی نے سلام کہہ دیا تو اس کا جواب واجب ہوتا ہے، اور جو شخص پہلے سلام کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ پہلے سلام کرنے والا انسان تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ اس کا تکبر ٹوٹتا ہے نا، انا ٹوٹتی ہے۔ جی تو یہی چاہتا ہے کہ دوسرے مجھے سلام کریں، مجھے رسپیکٹ ملے۔ سلام میں پہل کرنا عاجزی کی دلیل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ سلام کہنے والی بنے، اور جب کوئی سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں۔ یہ مثل ہو گیا، جواب بالمثل، اور اگر اس سے بہتر جواب دینے تو وہ کہے السلام علیکم، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گویا آپ نے اس کو بڑھا دیا۔ اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ ایک لفظ اور بڑھا سکتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں تک ہے، اس سے آگے بڑھانا وہ بزرگوں سے ثابت نہیں ہے۔ تاہم سلام کرنا محبت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی آدمی دور ہو تو کئی مرتبہ لوگ دور سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اشارے سے بھی کرو، مگر زبان سے السلام علیکم بھی کہو، اگرچہ وہ نہ سنے اس کو۔ فقط ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ جب عورتیں آپس میں ملیں تو السلام علیکم بھی کہیں اور اس کے بعد ہاتھ بھی ملائیں۔ عورتوں کا عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ سلام اصل میں فرشتوں کی عادت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، تو فرشتوں نے سلام کیے تھے۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو قرآن مجید میں ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ جنتی لوگ تحیتہم فیہا سلام، جب بھی جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کریں گے۔ تو یہ جنتیوں والا عمل، اس کو زیادہ کریں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں اجنبیہ عورت کو تو سلام کر لیتی ہیں، لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو سلام نہیں کرتی۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ایک اٹھ کے کمرے میں چلی گئی کوئی چیز لینے کے لیے، جب واپس آئے تو پھر سلام کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کام کے لیے دیوار کی اوٹ میں چلے جاتے یا درخت کی اوٹ میں، تو واپس آ کر پھر سلام کہا کرتے تھے۔ عورتیں تو گھر میں داخل ہوں تو ماں کو سلام نہیں کرتی، فقط مسکرا دینا یا فقط ہاتھ ملا لینا یہ سلام نہیں کہلاتا۔ زبان سے کہنا چاہیے تاکہ دوسرے بندے کو دعا مل جائے۔
اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کلام سے پہلے سلام کرو۔ عورتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو بات شروع کر دیتی ہیں، آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ اب یہ پوچھنا آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، یہ اچھی بات ہے، مگر اس سے پہلے سلام کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کو عادت بنا لیجئے کہ عورتیں عورتوں کو سلام کہیں، اپنے محرم مردوں کو بھی سلام کہیں۔ عورت غیر محرم مرد کو سلام نہ بھیجے۔ کئی جگہوں پر تو غیر محرم رشتہ داروں سے بھی مصافحہ کرتی ہیں عورتیں، حالانکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ چونکہ اس سے تکبر ٹوٹتا ہے، شریعت نے حکم یہ دیا کہ اگر کوئی سواری پر ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے۔ اور کسی بندے سے 3 دن تک سلام کو چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ کسی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا تو یہ گویا غصے کا اظہار ہے۔ اگر 3 دن تک آپ اس سے بات نہیں کریں گی تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ قطع تعلقی میں آ جاتا ہے۔ اور سلام آشنا غیر آشنا یعنی واقف ناواقف سب عورتوں کو کریں۔ ہاں اگر وہ کافرہ ہے تو پھر سلام میں پہل نہ کریں، اس کو آپ سلام کے علاوہ پوچھ لیں، آپ کیسی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور اگر وہ کافرہ عورت سلام کر دے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام نہ کہیں، وعلیکم اتنا ہی کہہ دیا کریں۔ تو سلام کی عادت کو زیادہ بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ فقط سلام کی عادت کو اپنانے پر بندے کو جنت میں گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جنت بہت سستی ہے آج، جو بندہ لینے کا ارادہ کرے تو بہت آسان عملوں کے ساتھ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں اپنے بچے اور بچیوں کو بھی سلام کی تفصیلات سمجھائیں تاکہ ان بچوں میں بھی سلام کہنے کی عادت ہو۔ کئی لوگ آداب کہہ دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف۔ کئی لوگ صرف سلام کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو سنت طریقہ ہے السلام علیکم وہی کہنا چاہیے۔ عورتوں میں ایک نئی بات آ گئی ہے کہ جب مل کے جدا ہونے لگتی ہیں اللہ حافظ، تو بھئی دعا تو ہے اللہ حافظ، مگر عمل تو وہی مقبول جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کہنا چاہتی ہیں اللہ حافظ تو پہلے سلام کریں، بعد میں اللہ حافظ بھی کہہ دیں۔ تو خدا حافظ کہہ دینا، اللہ حافظ کہہ دینا، فی امان اللہ کہہ دینا، یہ دعائیہ کلمات ہیں، ان سے پہلے سلام کا کرنا ضروری ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تعلق رکھنے والا شخص آیا، کہنے لگا حضرت آداب۔ فرمایا یہ کون آ گیا جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت السلام علیکم کہنا ہے۔ تو عورتیں آپس میں السلام علیکم کہنے کی عادت کو پھیلائیں، بار بار سلام کہیں، ثواب بھی ملتا ہے اور پھر اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو تو تمہارے درمیان محبتیں بڑھ جائیں۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو گویا سلام کرنے کی عادت ہونا یہ جنت میں گھر ملنے کی دلیل ہے۔